و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین و جوانان ملت و علماء اہل سنت اج کی سونی محفل ایصال ثواب دی محفل اللہ دی بارگاہ میں دعائیں جتنے میرے بزرگ جوان بچے باہر بیٹھے اندر بیٹھے دور تو نزدیک تو تشریف لائے ہو اللہ ساریاں قدم قدم دے کروڑا نیکی عطا فرمائے سارے پیارے بھائی جناب محب العلماء اور علماء نال بڑا محبت بڑا پیار اور عاشق رسول حضور نال بڑی محبت کردن بڑا پیار کردن اور اہل بیت دے تمام موٹی محبت دینا پیار ہے اللہ تعالیٰ مزید سلامت محبتوں کا فرمائے یہ حضرات محترم اہل بیت اتحاد کی غلامی اللہ نے رنگ لا چھڑے ساڑھے در آل اللہ تعالیٰ مزید برکتوں کا فرمائے حضرات محترم کہ رب عزت دے بنا پھر بندے دا حق بن دے بندہ بھی ہوتی عزت کر رہے بولو نا قرآن میں دین چاہ گئی گل کہ اللہ پاک مالک کائنات نے فرمایا نا کہ اس جدو لے آدم اللہ فرمائے میرے آدم کو سجدہ کرو اور یہ سجدہ کیڑا یہ ہے مضمون سے کدے موقع بنے میں تو پڑھ کے سناواں گا پورا مضمون ہے پر رب نے آکھیا کہ میرے آدم کی عزت کرو فسجد الملائکہ ساریاں کی تھی الا ابلیس شیطان نے نہ کی تھی رب نے آکھیا وہ تو کیوں نہیں سجدہ کیتا میرے نبی نے تو تعظیمی سجدہ کیوں نہیں کیتا تو حضرت مطلب یاد رکھو پہلے تعظیمی سجدہ جائز ہے میرے نبی دی شریعت سے ہونا ناجائز ہے چاہے پیر ہوئے مولوی ہوئے علامہ ہوئے جڑا بڑا حضرت مطلب عہدے ہوئے سجدہ حرام ہے اس نے اللہ نے فرمایا میرے نبی دی عزت کرو تے اس آکھیا مولا میں تیرے سبحان اللہ تسی کرو قبلہ انہوں نے آکھا اگلی گل بھی یاد رکھو ساڈے کو تو پنج نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں تے انہوں نے زمین تے اشریف بھائی ایک انگل دے برابر جگہ نہیں جتھے انہوں نے سجدہ نہ کیتا ہو تے 50 علماء فرماتے ہیں 6 کروڑ سال رب کی عبادت کی تھی بیٹھے ہو گل سن لو 6 کروڑ سال عبادت بعد رب نے چیک کیتا کہ اندر ٹھیک ہے یا کوئی نہ اور اسی بھی چیک کرنے ہیں آسے پاسے معاشرہ پتہ لگ رہا ہے رب نے چیک کی اللہ فرمائے ہوں میرے نبی دی عزت کر انہیں کہا مولا میں تینوں منیا ہے تینوں منا گا تینوں منگا رہا گا یا اللہ تینوں مننا تینوں منیا ہے تینوں منا گا پر اینوں نہیں منگا رب نے آکھا کمینیاں مینوں مان تے جنوں میں آکھا وہ کوئی مان چلو دوسرے لفظ سمجھا رب نے آکھیا کہ جے مینوں بھی مان تے جنوں میں عزت دے چھڈاں تو سڑیا نہ کر تو بھی مان سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ اللہ تعالی مزید عزت عطا فرمائے گا پیچھے نہیں دیکھنا تے انشاءاللہ تسی اپنی محبت حضرت محترم اس دور دا زیو جو بندے نوجوان میں دیکھے نے کہ جنہاں کو اللہ تعالی توفیق دے تے پھر وہ پیسے نو ضائع کر چھڈنے دوسرے کمائے بڑا خوش نصیب بندہ ہے کہ جڑا اپنا پیسہ نبی دے نام تے نبی دی آل اور صحابہ دے نام تے خرچ کردا ہے سبحان اللہ اور عقیدے دی غیرت اس بندے دے اندر ہے بڑی گل ہے اسی نال محبت کردے اے دے وچ عقیدے دی غیرت ہے عقیدے نال پیار ہے اللہ پاک نے سلامت فرمائے تے انہاں اپنے والد دے سارے ثواب کی جڑا خرچہ کیتا انتظام کیتا ہن توجہ 5 منٹ میرے نال غور کرو کیوں کیتا ہے خرچہ سوال کرنے بھی کیوں انہاں خرچہ کیتا ہے کیوں محفل سجائیے چیلم دی سارے ثواب دی انہاں انتظام کیوں کیتا ہے سارے علاقے کے لوگ سوال کرتے ہیں پتہ نہیں تمہارے پاس کرتے نہیں کرتے سوال آج بھی ہوتا ہے علامہ صاحب حیدی صاحب 1400 سال پہلے بھی سوال ہویا ہے آج سوال ہوتا ہے علماء کو تنقید واسطے بغض حسد واسطے اناد واسطے 1400 سال پہلے جو سوال ہویا ہے وہ تواڈے ساڈے فائدے واسطے ہویا ہے سبحان اللہ اور میری گل سن لو سمجھ لو اللہ کرے سمجھ میری عادت نہیں ہے تنقید کرنا کسی تے میں میرے دوست نیٹ تے تقریرا سن ہزاراں نے جتما ہزاراں تقریرا ہوندیاں نے میں اج تک کسی تے ہٹ تنقید نہیں کی گل ہو جڑی قرآن تو یا نبی دے فرمان ہے تو سبحان تے جڑا بندہ قرآن ہی نہ بنے نبی دا فرمان نہ بنے او دی نماز کسے کھاتے دی نہیں اللہ کے مطلب او جتنا ٹکرا مارتا رہے خالی ٹکرا نے سنو میں کیا کیوں کر دیو انہاں انتظام آج سوال ہوتا ہے لیکن میرے نبی کو بھی سوال ہویا ہے ان ذرا توجہ پلے بن لو جڑے بزرگ بیٹھے نا بزرگ سرائے وچ میں آنا ہوں بھی جڑے نیڑے لگے ہوندے ہو نہیں سمجھ آئی جڑے نیڑے لگے ہوندے ہو نا تسی پکا لو اپنے بچوں نوں وصیت کرائے
تے جڑے جوان بیٹھے ہو اللہ نے کرے جنہاں دے والدین اس دنیا تے ٹر گئے نے تسی پلے بن لو لوکاں دے کہنے تے نہیں آنا کہ اگر کوئی بھولیا ہوئے نا کہ 10 سال 5 سال 15 سال تو اللہ کرے واپس آ جاوے تے قبر سونی بن جاوے اے دنیا تے گزر جانی ہے نا اوکھی سوکھی لیکن اصل زندگی قبر تو شروع ہونی ہے تے لوگ اس قبر دی زندگی نو خراب کرن دے چکر وچ ہیں میں تیرے نسخہ دے کے جاواں شاید اج تک کسی نے دسیا ہوئے میرے نبی دی بارگاہ میں صحابہ کیتا سوال سارے نہ بولو جڑے صحابہ نو مطلب ہن وہی بولو سبحان اللہ قسم علامہ صاحب صحابہ کا ساڈے تے بڑا احسان ہے کیونکہ صحابہ سوال کرتے سن میرا نبی جواب دیندا سی ساڈا عقیدہ بندا سی ساڈے مرن والے دا فائدہ ہوندا سی سبحان صحابہ کیتا سوال تے سوال دی ابتدا بڑی اعلی ہے جڑا سوال دی ابتدا بڑی اعلی ہے تے بڑی اعلی ہے اللہ کرے جواناں نو سمجھ آ جائے بزرگاں تو دعا لینی ہے میرے نبی دے غلام عرض کیتی یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ نہیں بولے تسی یا رسول اللہ حدیث پڑھی ہے اگر دل نہ بنے نا کہ میں منبر تو تھلے بھی نہیں اتراں گا ایتھے بیٹھ کے میں تینوں اپنا حوالہ دکھا کے جاواں گا صحابہ نے کیتا سوال دی ابتدا میں پڑھیے سجے کبے ویکھ یا رسول اللہ تے جنوں اس نعرے نال پیار نہ ہن ہاتھ گواہ بنا یا رسول اللہ انہاں تین بار میرے محبوب دی بارگاہ جدوں عرض کیتی نا تے میرے کریم آقا نے کرم فرمایا بدو آدھا چہرہ انہاں بار موڑیا تے میرے نبی نے پوچھا ہاں میرے صحابہ خیر ہے کیوں آوازاں دیندے پئے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے آقا فرماندے نے پوچھو عرض کردے نے یا رسول اللہ انا نتصدقو ام موتانا آقا اسی اپنے مرن والیاں دا اثار ثواب کردے ہاں سبحان اللہ صدقہ خیرات کرتے ہیں آقا انہاں واسطے انہاں دی روح نو اسی ثواب بھیجنے ہیں انہاں واسطے چنگے کام کر کے انہاں دی روح نے سارے ثواب دے حدیث الفاظ نے انا نتصدقو ام موتانا اسی اپنے مرن والیاں واسطے بابا جی پلے بن لو اپنے مرن والیاں واسطے اسی صدقہ خیرات کرنے ہیں چنگا کام کرنے ہیں میرے آقا فرماندے نے ہور سونیا فانا حجو انہم اسی انہاں واسطے حج بدل کر دے ہیں سبحان اللہ میرا اللہ جڑا ہن اونچی بولے کسے سارے نو حج دی دولت نصیب فرما سبحان اللہ کیا بات ہے تواڈے ذوق دی ہن میں پڑھاں گا انشاءاللہ نے پھر پورا سال یاد رکھے گا میں چاہنا کہ تواڈی حاضری ہو جاوے میری حاضری بھی قبول ہو جاوے جنہاں واسطے محفل سجائیے جنہاں سجائیے انہاں نوں بھی پتہ لگ جاوے کہ ساڈا خرچہ ضائع نہیں گیا ساڈے بزرگ نوں پہنچ رہا ہے صحابہ سونے ایک گل انا نتصدقو اسی صدقہ کرنے ہاں وانا حجو انہم اسی حج کرنے ہاں وانا دعو لہم اسی اپنے مرنا یا واسطے دعا مانگنے ہاں سبحان اللہ سارے نہ بولو جلے دعا دے قائد اونچی بولو اور اللہ دے محبوب دی بارگاہ صحابہ کیتا سوال ورنہ دعو لہم کہ جدو ساڈے مر جاندے نے انہاں تو بعد اسی منگنے ہاں دعا صحابہ کیا ورنہ دعو لہم سونے اسی دعا منگنے ہاں میرے آقا فرماندے نے پھر کہنا کی چاہتے ہو سونے اسی 3 عمل کرنے ہاں فَحَلْ يَاسِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ آقا کیا اے ساڑھے 3 عمل مرن والیاں نو فائدہ دین دینے سبحان سوچی ضرور ذرا صحابہ رضی کی بھی سونے ہاں فَحَلْ يَاسِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ کیا اے ساڑھے عمل ساڑھی دعا ساڑھے حج ساڑھے صدقے خیرات ساڑھے جہلم ساڑھے گلخانیاں ساڑھے ختم کیا ساڑھے مرنا لینو قرآن پڑھ کے بھیجنا صدقہ خیرات دے دعوت کرنا تے سونیا اے درود پاک دے گجرے بھیجنا حضور دے وسیلے نال آقا کیا انہاں تک پہنچ دے میں نہیں پڑھیا قبلہ ہاشمی صاحب کہ میرے نبی نے فرمایا نہیں خبردار یہ بدعت ہے ناجائز ہے شرک ہے تسی عقیدت ہے تسی مشرک ہو جاؤ گے اے نا جب صحابہ ہوئے نا غمگین ہو کے سوال کیتا تے میرے کریم آقا نے اپنی گناہگار امت دے ترس آ گیا سبحان میرے سونے نبی نو اپنی گناہگار امت بابا جی اور بندہ مننے نہ مننے ہوتا نصیب ہے پر میرے آقا نو اپنی امت نال سی پیار حضور نے دیکھیا کیونکہ نگاہ نبوت نال میرا نبی دیکھ رہا سی 1400 سال کو لے کے قیامت تک میرا نبی اپنے غلاموں نو جاندا ہے حضرت مطلب بڑی لمبا کرنا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آگیا رحم کہ حضور نے دیکھیا کہ میرے غلام مجھے نے میرے آقا نے پھر کرم فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں
یہ نہیں آکھیا کہ شرک بدعت ہے، بلکہ میرے کریم آقا فرمائے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. سونے کیوں؟ میرے آقا فرمائے انہو لیاسلو، میرے آقا فرمائے فقال نعم انہو لیاسلو. ہاں ہاں فرمایا تسی جڑے صدقہ کرتے ہو، اسارے ثواب کرتے ہو، ختم دیوان دے ہو، کوئی چنگا کام کر کے اپنے مرن والے نو بھیج دیو نا، تسی انہاں کسی جڑی دعا منگ دیو نا، فرمایا دعا تواڈی انہاں تک پہنچ جاندی ہے. وَيَفْرَحُونَ بِهِ، پھر تواڈی دعا نو ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس ایک بیٹھن پاک میں صدقہ پر بڑی قیمتی گل کر رہے ہیں میرے بھائیو. سمجھو ذرا، میں اچھا ہم تسی سارے بیٹھے ہو، میں کسی نہ کوئی لالچ تو نہیں نا کہ میں کسی کو پلاٹ اپنے نام نہیں کرانا، کوئی فیکٹری کا نام نہیں کرانی، تسی اب میں تو نام ہی نہیں جانتا. پر گل سنو، یہ جڑے تواڈے ڈاکٹر ہوندے نے نا، یہ تواڈی جان دے محافظ ہوندے نے، علماء تواڈے ایمان دے محافظ نے. رب نے ساری ڈیوٹی لائی ہے نا، اسی نے کوشش کرنی شاید تواڈی آخرت چنگی بنے. ہو کسی نہ بنا تو تواڈی مرضی ہے، اسی تو سونے کا فرمان سنانا ہے تانوں. آؤ میرے آقا دے غلام سنو، میرے آقا نے فرمایا وَيَفْرَحُونَ بِهِ، فرمایا خوشی ہوندا ہے. سونے خوش کیویں ہوندا ہے؟ فرمایا جب تواڈا تحفہ دعا دا، درود دا، قرآن دا، سلام دا، صدقہ خیرات دا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جبریل لے کے نورانی تھال لے کے قبر والے سرانے پہنچ کے کہندا ہے فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيقِ، او کہری قبر وچ سون والیا وہ ادھر تک کوئی تیرے ورثاء نے تیرے کتے تحفہ بھیجیا ہے. یہ حدیث الفاظ میں سے بھی کھا سکنا. حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا جب جبریل لے کے جاندا ہے نا تو پھر میرا نے فرمایا وہ خوش ہوتا ہے. سویا کیویں؟ فرمایا کما یفرحون احدکم بالسابق اذا اهدی الیہ، فرمایا جویں تسی زندہ لوگ اپنے دوستاں نو تحفے بھیج دیو اپنے حیثیت کے مطابق. تسی ہن ساڈے تواڈے علاقے دا سانوں نہیں پتہ، ساڈے علاقے تے امب ہوندا ہے، امب سمجھدے ہو آم تے اور جنہ دے اپنے باغ ہوندے نا کہ وہ پھر سوچدے نے کہ فلاں جگہ تے میرا دوست رہندا ہے، وہ ایک پیٹی ادھر ایک پیٹی ادھر، انہاں تے دسو او دوستاں نوں پیٹی بھیجدا ہے امباں دی تے اگلا خوش ہوندا ہے کہ ناراض ہوندا ہے؟ خوش ہوندا ہے. بولو میرا کہ فرمایا کما یفرحون احدکم بالطبق اذا اهدی الیہ، فرمایا جویں تسی ایک دوسرے نوں دنیا وچ تحفے دیندے ہو تے تہاڈا دوست خوش ہو جاندا ہے. میں جدوں تسی دعا تے دروداں تے صدقے خیرات دے دعاواں دے تحفے تسی مرن والے نوں بھیج دیو قبر تے وہ بھی خوش ہو جاندا ہے. سبحان اللہ. اچھا تسلی ہو گئی ہے. اچھا نہ ہوئے تو ایک حدیث اور پڑھ سکاں تاکہ عقیدہ پکا ہو جائے. بڑی مہربانی کی میرے نبی نے فرمایا امتی امت مرحومۃ، فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے. سونیا ہو کیویں؟ فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها، فرمایا جدوں میری امت مر کے قبر چاندی ہے جی آقا، فرمایا ساری زندگی دے گناہ نہ لے کے آندی ہے، مرد ہوئے عورت ہوئے ساری زندگی دے. میں انج کہنا ہونا کہ پیروں تو لا کے سر تک گناہ چ ڈبے ہوئے جاندے ہیں، بلکہ اس کو اگے بھی آکھاں کہ حضرت محترم اپنے جسم دے ایک وار کے سے لکھاں لکھاں گناہ لے کے قبر جاندے ہیں. میں آقا فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها. اس حدیث کو پلے بن لے تے پھر یاد کرے گا. میرے نبی دے غلام عرض کی یا رسول اللہ اگر گناہ لے کے آئے گا پھر قبر چ عذاب ہوے گا، قیامت والے دن جہنم وچ جلے گا. جب صحابہ ہونا غمگین پھر نبی کو ترس آ گیا. میرے کریم آقا فرمایا اگر پریشان نہ ہو. آقا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا آئے گا گناہ لے کے لیکن وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا، فرمایا جب قیامت والے دن میرا امتی قبر سے باہر نکلے گا وہ تو سے ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوے گا. وہ گناہ تو انج پاک نکلے گا جویں بچہ ماں دے پیٹ جو گناہ تو پاک پیدا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. لکھن توڑ والے موتی دے رہے ہیں، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذرا سوچو خیر اور ملیاں دے غیور مسلمانوں میرے بزرگ و جوانوں ذرا فیصلہ کرو. بندہ آوے گناہ لے کے
اج اگر سارے کو غلطی ہو جائے تے حضرت مطلب پرچہ کٹیا جاوے نا تے حضرت مطلب سارے گواہ بھی لگ جاندے نے رشوت دے کے بندہ بچ سکدا ہے اثر صوفی بندہ استعمال کر سکدا ہے اوتھے تے کوئی چیز نہیں کرنی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ قیامت والے دن برہنہ سجان گے ماں ویکھ کے منہ چھپائے گی باپ ویکھ کے منہ چھپائے گا یار یار نو ویکھ کے نصر لگ پین گے لیکن اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوئے گا ہم سون کسے نہ درا حضرت محترم بندہ باہر نکلے ایک گناہ ہی نہ ہوئے صحابہ ہو گئے حیران یا رسول اللہ کیا قبر چ نمازاں فرض ہو جان گیا اے شہید تسی اپنے والد سارے سواس دے دسن منا دے میں میں دس رہا تاکہ عقیدہ پکا ہو جاوے تے ہن سونا تیری گل کر کو گئی میرے نبی دے غلام عرض کی تھی آقا کیا قبر چ نماز فرض ہو جائے گی سارے نہ بولو جڑے پڑھ دے وے حالی ہوتا بولو بیٹھے میرے نبی فرمایا نہیں یا رسول اللہ روزے فرض ہو جائیں گے فرمایا نہیں آقا ایک ہی آوے گناہ لے کے تو باہر نکلے ایک گناہ ہی نہ ہوئے آگے صاحب میرے بل دیکھو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب مر کے قبر جانا ہے نا تو محسو انہا باستغفار المؤمنین لہا اے شبیر باقی نہ بولیں میرے ارمان نہیں اور تو نہ تو سپاہی نہ بولیں تو میرے بڑا ارمان لگے گا میرے نبی نے فرمایا جب تو مر کے قبر جانا ہے نا ہوندے بڑا گناہگار جن کی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو جاندیاں نے ایک قبر جانا ہے تے تو اللہ دے عذاب دا انہاں کو ارادہ ہوندا ہے تے ادھر اولاد ادھر اولاد چنگی اولاد ہوندی ہے نا کہ اولاد کر دیے دعا دا انتظام اولاد کر دیے سارے ثواب دا پروگرام ایک کر دیے جناب والا صدقہ خیرات تے ایک منگ دیے دعاواں تمہاں سوانہا اور بخشش دی دعا منگ دے میرے نبی فرمایا جب مسلمان تے اولاد گھر والے او دی روح نو سارے ثواب کرتے رہندے او دے واسطے دعا منگدے رہندے اللہ قبر چ دے گناہ مٹاندا رہندا ہے قیامت والے دن اللہ گناہاں تو پاک پیدا فرمائے گا خیر بولا لے پھر مینوں آکھنا پے گیا ساڈے نہیں مردے ہمیں مر جاون ساڈے نہیں مردے ہمیں مر جاون جنہاں دی جگ دے چنگی یاد ہوے انہاں نوں قبراں وچ وی عزت ملدیاں نے جنہاں دی پیچھے نیک اولاد ہوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بڑی مہربانی دعا مانگو ماشاءاللہ چودھری صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ میرے بزرگوں دے جوانوں بس ایک گل یاد رکھ لو دین نال مخلص ہو جاؤ خدا دی قسم ہے دنیا کی بلے بلے ہو جانی ہے تے قبر کی بلے بلے ہو جانی ہے تے حشر کی بلے بلے ہو جانی ہے قرآن نال محبت کر لو قرآن والیاں نال محبت کر لو میں تینوں دساں ہن اونچی بولو سبحان اللہ تھک تے نہیں گئے ایک مجبوری آئی میں پڑھیا کیونکہ میں نے پتہ تھا کہ میں نے سور بھی اللہ پاک نے دیتی ہے میں دوڑے بھی پڑھ سکتا میں ناتا بھی پڑھ سکتا لیکن میں حضور کا فرمان سمجھانے سا شاید تو بردائے تیرے دل میں میرے بات کہ میرے بھائی نے یقین کرو انہاں محفل سجائی تسی سبحان اللہ بول دے پہ حضور کے فرمان کے مطابق میاں ولایت حسین جناب والا مرحوم غفور دی قبر تے اللہ کی رحمت واس رہی ہے جنہاں یقین کامل ہوئے ہن ہاتھ چوک کے بولے اونچی آواز میں اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں میری ملت نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں رب کائنات نے سانو آکھیا ہے لیکن اپنے محبوب دے وسیلے نال آکھیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا سونا محبوب جی میرا اللہ فرما سونیا انہاں نوں آکھ مولا کی آکھاں مہربانی ملک چودھری صاحب اللہ سلامت فرمائے اللہ تعالی محبت قبول فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں رب کائنات مالک کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نوں آکھ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان اللہ اللہ پاک فرماتا ہے سونے انہاں نوں آکھ میرے کولوں منگن ربنا اغفر لنا اللہ سبھی بخشش فرما اللہ سبھی مغفرت فرما اللہ سارے گناہ معاف فرما مسلمانوں رب کائنات نے آکھیا سونے انہاں نوں آکھ منگن میرا اللہ صرف اپنے واسطے منگن اللہ فرماتا نہیں نہیں انہاں نوں آکھو اپنے واسطے بھی منگن وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
منگن رب کائنات فرمائے نہ نواز میرے کو منگن اپنے واسطے بھی منگن تے جڑے ایمان دی سلامتی نال اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی بخش دی دعا منگن اے دعا منگنا انہاں دا کام ہے بخش دینا میں رب العالمین دا کام ہے مسلمانوں دے ساتھ اسی محفل سجانے ہاں اسی جناب والا قرآن پڑھنے ہاں نبی دا فرمان پڑھنے ہاں مسلمانوں کے قیامت دا دن ہوئے گا معاشر کا میدان ہوئے گا صبح سوانے دیتے ہوئے گا زمین کامل ہوئے گی مسلمانوں رب کائنات فرمائے گا مسلمانوں رب کائنات فرمائے گا جبریل جی میرا بے نیالا اللہ فرمائے گا میرا معاشر کا میدان چکر رہا یا اللہ کیوں اللہ فرمائے گا جا آج انہاں لوگاں نو لیا جنہاں میرے قرآن سینے نال لایا آج میرے قرآن دے حافظ لایا میرے قرآن دے قاری لایا میرے قرآن دے عامل لایا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں دسنا چاہنا جنہاں دین نام مخلص ہو گیا ہے آؤ جناب والا رب کائنات فرمائے گا میرے قرآن دے حافظ لایا میرے قرآن دے قاری لایا مسلمانوں قرآن دے حافظ بھی آ جان گے قرآن دے قاری بھی آ جان گے اللہ ان کی کر رہا بھائی شبیر رب کائنات فرمائے گا جبریل اور انجھے کر دوسرا چکر لاؤ یا اللہ ان کی کر رہا فرمائے انہاں لوگاں کو بھی لایا جنہاں اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ بنایا جنہاں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جنہاں اپنے بچوں کو قرآن دا قاری بنایا سی اللہ فرمائے گا انہاں کو بھی لایا مسلمانوں حافظ قرآن دے والدین اللہ دی بارگاہ دے اندر حافظ قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ فرمائے گا جبریل ایک چکر ہور لا یا اللہ ہن کیڑے پاسے جاواں او میرے جوانو میرے بزرگو رب کائنات فرمائے گا جبریل ہن جنت دا چکر لا یا اللہ کی کر رہا او میرے عزیزو اللہ فرمائے گا جنت دی نورانی تاج لایا یا اللہ کیڑے تاج لایا اللہ فرمائے گا جڑے نور دے موتیاں نال بنے ہوئے نے شبیر بھائی راضی بیٹھے ہو خدا دی قسم ہے تسی بول دیو اللہ دی رحمت رسدی ہے مسلمان اور رب کائنات فرمائے گا نور دے موتیاں نال بنے ہوئے نے علماء فرما دے نے ایک موتی دی روشنی اتنی ہونی ہے ایک چاند سورج دی روشنی کٹ جاونی ہے اس موتی دی روشنی ہٹ جاونی ہے انہیں شانہ والے تاج اللہ رب العالمین منگوائے گا جبلا جدو نورانی تاج آ جان گے جبریل عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے قرآن دے حافظ رو پڑھا چھٹا اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ تیرے قرآن دے قاری رو پڑھا اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ انہیں شانہ والے تاج میں ایک کیلے سر دے رکھنے نے کینوں پڑھا منے نے جبلا میاں صاحب توجہ رب کائنات فرمائے گا جبریل آج حافظ قرآن تاج نہیں قاری قرآن تاج نہیں یا اللہ کینوں پڑھا اللہ فرمائے گا ایک حافظ قرآن دی اممہ نو پڑھا ایک دے اپنے دے سر دے سجا جبریل حیران ہو جائے گا یا اللہ ایتے گناہگار نے ایتے سیاکار نے اللہ انہوں انہیں شانہ والے تاج پیا پوانا ہے اللہ فرمائے گا جبریل چوپ کر اج میں انہوں دے گناہ مانو ویکھاں یا قرآن دی محبت نو ویکھاں مہربانی بابا جی رب کائنات فرمائے گا جبریل انہوں دے دل وچ میرے قرآن دا پیار سی انہوں دے دل وچ میرے قرآن دی عظمت آئی انہوں جناب والا محنت کی تھی پر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ بنایا سی اس واسطے اج میں انہاں نوں شان دیونے نے اور اگلا اپنا جملہ پڑھنا ہے کہ بلا رب کائنات فرمائے گا انہاں دے سراں تے تاج رکھ حافظ قرآن دی اماں حافظ قرآن دا ابا اے بھی بلا کرم نورانی تاج پا کے اللہ فرمائے گا انہاں نوں معاشر دے میدان وچ لے جا مسلمان اس دن سورج سوانے دے دے کسے دا پسینہ گھٹیاں تک کسے دا پسینہ گوڈیاں تک کسے دا پسینہ بھیڑاں ناف تک کسے دا گردن تک کئی ڈوبکیاں لے رہے ہوں گے پر حافظ قرآن دے والدین تاج پا کے بڑے شانہ نال پہ چلتے ہوں گے لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کوئی نبیاں دی جماعت آ رہی ہے اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ کوئی غوث کو تبدال آ رہے ہیں اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ ایک ولی
اس واسطے میں آدھارانا ساکو آسر ہے میٹھے مدنی دے ساکو آسر ہے میٹھے مدنی دے سارے حالت کرام ہزار حسین صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار کیا بہت بڑے ذوق دی بڑی مہربانی اللہ راضی اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے ساکو آسر ہے میٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار حسین صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار حسین حوثی کہار دی کرمی جمع شارد وہ اونوں جلوہ کر سرکار حسین جن سہر تابش پڑھتے آئیں اور لب حلسن میرے پاس سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ تعالی صاحب سلامت فرماوے سنو اگلے جملے حسنین یا راضی بیٹھے میں پڑھنے تیری فرمائش میں پڑھنی ہے اللہ اکبر مسلمانوں حافظ قرآن کی اماں کے ابے نے تاج مل جان گے شانہ مل جان گیا قبلہ فیدی صاحب ہن آ جائے گی واری حافظ قرآن دی ہن آ جائے گی قاری قرآن دی ہن سنو اللہ فرمائے گا حافظ قرآن جی میرا اللہ فرمائے گا قاری قرآن جی اللہ علماء فرماتے ہیں بڑے پیار نال رب گلاں کرے گا اج تو علماء نال نفرت کرنا ہے اج انہاں نوں اگنور کرنا ہے اج انہاں دے والا حکارت دی نفرت نگاہ نال ویکھنا ہے لیکن خدا دی قسم ہے قیامت والے دن تیرا دماغ حیران ہو جائے گا جدوں رب انہاں نال بنیا میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرے گا اللہ فرمائے گا تا میرا قرآن پڑھیا یا اللہ میں مسجد جو تیرا قرآن پڑھیا میں گھر میں تیرا قرآن پڑھیا میں مدرسے میں تیرا قرآن پڑھیا میرے آقا دے غلام اللہ فرمائے گا کہ پڑھیا بھی اللہ میں نے پڑھیا میں تیرا قرآن نہ چھڑیا انہاں میرا مذاق ہویا میں تیرا قرآن نہ چھڑیا انہاں دولت نشرت اللہ میرے حکارت نال مینوں ویکھدے رہے گے پر میں تیرے قرآن نہ چھڑیا اللہ فرمائے گا پھر اج قرآن پڑھ تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ کیا بات ہے بڑی مہربانی سلامت ہو تیار اللہ فرمائے گا قرآن پڑھ تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ عرض کرے گا میرا اللہ کتھے تک جاواں